افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک اور کارروائی ہوئی ہے، یہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے ہے۔ دہشت گردی ہوئی، باجوڑ میں چوکی پر فائرنگ ہوئی، 2 جوان شہید ہوئے، زخمیوں کی بھی اطلاعات ہیں، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان نے افغانستان سے اس دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں تو حکومت ہی نہیں ہے، تو ہم احتجاج کس سے کر رہے ہیں؟ ہم طالبان سے کر رہے ہیں، ہم اشرف غنی سے کر رہے ہیں۔ اشرف غنی تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، ان کی حکومت تو تتر بتر ہو گئی ہے، وہاں تو نظام ہی ختم ہو گیا، تو ہم نے احتجاج کس سے کیا؟ ایک حیران کن قسم کا احتجاج ہے یہ، کہ احتجاج جس سے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم پچھلے اسٹیج میں یہ گزارش کر چکے ہیں تمام ادب اور احترام کے ساتھ کہ جو خام خواہ شادیانہ بجانے لگ جاتے ہیں نا جی کہ بہت زبردست بات ہو گئی اور اب یہ سیکیورٹی آ جائے گی، یہ قبل از وقت چھلانگیں ہیں۔ احتیاط سے مارنی چاہیے چھلانگیں، احتیاط سے خوشی کی شادیانے بجانے چاہیے۔ اب یہی ہوا، اب وہی بارڈر جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تمام اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں۔ اگر طالبان کابل کے اندر موجود ہیں تو طالبان پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے بارڈر کے اوپر تو یقیناً موجود ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام ایریا کو کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے رپورٹرز کو وہاں پر بھجوا کر اور تجزیہ نگاروں کے ذریعے ڈیولپ کروایا کہ اب افغانستان کے اندر امن و آشتی کا ایک بہت بڑا اہتمام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا اپنا بیانیہ ہے جو ہم نے عوام تک پہنچایا، اور پھر دہشت گردی ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد پھر کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو طالبان کی موجودگی میں پاکستان کے بارڈر کے پار آ کر حملے کرتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اکا دکا لوگ تو نہیں ہیں، یہ سنائپر فائرنگ تو نہیں کر رہے، آئی ڈیز نہیں لگا رہے، یہ تو باقاعدہ وہاں سے کراس کر کے فائرنگ کر کے تو واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیچ میں وہ مارے گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تنظیم موجود ہوگی نا، وہاں پر لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اگر تنظیم موجود ہے تو پھر طالبان کا کنٹرول کس کام کا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ اور آنے والا جو سیٹ اپ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ دہشت گردوں کو اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو تو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اگر خوشی منانی ہے تو اس چیز کی خوشی منانی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک موقع آ گیا کہ ہم اپنے بارڈر کو سیکیور کر پائیں۔ یہ یقیناً ہے کہ ان حالات کا جس کے اندر غیر یقینی کی کیفیت ہے، گروپس فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے بارڈر سیکیور کرنا ہے تو کم از کم ان ایریاز کے اندر ان لوگوں سے، ان کمانڈر سے بات تو کریں جو ان ایریاز کو مینیج کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا بارڈر تو سیکیور ہو۔ دوسری بات، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اپنے عوام کے ساتھ ہم کچھ شیئر نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر فوجیوں کی فورن فوجیوں کی لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے امریکی فوجی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے برطانوی فوجی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ امریکی طیارہ وہاں پر اترا ہے، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیے جا رہی ہیں، اور بتایا نہیں جا رہا کہ پاکستان کے اندر فوجوں کی آمد و رفت کون سی ہے۔ واقعتاً یہ سوشل میڈیا کی خبریں جو ہیں درست ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر وضاحت آپ کو دینی ہے۔ پھر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد کے ہوٹلز کے اندر اور کراچی کے ہوٹلز کے اندر آپ نے بکنگز جو ہیں عام لوگوں کے لیے بند کر دی ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ نے ان لوگوں کو ٹھہرانا ہے جو افغانستان سے نکال کے یہاں پر لائے گئے ہیں۔ کون سے لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیوں لائے جا رہے ہیں، کہاں پر ٹھہرائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ امریکن ایمبیسی بہت بڑے پیمانے پر اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ایکسپینڈ کرتی ہے۔ کیری لوگر بل بعد میں جو آیا اس کے تحت سینکڑوں لوگوں کو ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ بلیک واٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلیک واٹر کے اپنی بیان کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی اسسمنٹ کے مطابق، اپنی انفارمیشن کے مطابق پاکستان کے اندر اپنے آپریشنز ایکسپینڈ کرتی ہے، کوئی ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر تمام لوگ جو ہے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو جاتے ہیں، پھر تمام جھنڈے لہرانے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں مانیں گے، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ جب آپ کے ملک کے اندر سے آمد و رفت کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا عوام کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو صحیح معلومات فراہم کی جائیں؟ کیا آپ یہ معلومات خاص لوگوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ خبریں غلط بھی ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی تصحیح کی جائے؟ اور اپوزیشن کے اوپر بھی آپ کو الزام ٹھہرانا چاہیے۔ حکومت کی تو بات چھوڑ دیں، کیونکہ حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ ان معاملات میں اس نے پڑھنا نہیں، وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں اس نے پنڈی کو آؤٹ سورس کر دیے یا پارا کو آؤٹ سورس کر دیے، تو حکومت اس معاملے میں پڑھنا چاہتی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی نام کی وزارت خارجہ تو ہے ہمارے پاس، نام کی منسٹری آف ڈیفنس بھی موجود ہے، ان کی طرف سے کیا
وضاحتیں نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر حکومت نہیں یہ وضاحتیں لاتی تو کیا اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ پاکستانیوں کو بتائے کہ پاکستان کے اندر جو آمد و رفت ہو رہی ہے اس کے محرکات کیا ہیں، یہ پالیسی فیصلہ جو ہے کس نے کیا، کب کیا، کتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، کب تک یہ لوگ یہاں پہ ٹھہریں گے، کیوں یہاں پہ ٹھہرائے جا رہے ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، انہوں نے آگے جانا کدھر ہے، اور جو فوجی آ رہے ہیں وہ حقیقت میں آ رہے ہیں یا وہ بھی فوٹو شاپ کی ہوئی تصویریں ہیں، افغانستان سے اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ کون سے گروپس ہیں، اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں تو کن لوگوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، یہ بڑے اسٹریٹجک کوسچنز ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی عوام کو اور قومی ڈیبیٹ کو، عوام کو معلومات نہیں دینی ہے، قومی ڈیبیٹ کو ہم نے صحیح طریقے سے چلانا نہیں ہے، لہٰذا سر کے اوپر کسی دن کوئی بحران پھوٹے گا اور پھر کہیں گے جی دیکھیں پاکستان کے اندر قومی بیانیہ نہیں بنتا، یہ جو دیکھیں نا جی ڈیبیٹ جو ہے یہ اس کے اندر معلومات نہیں ہوتی، یہ دیکھیں جی آپ ہے نا یہ تجزیہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو جب آپ معلومات نہیں دیں گے، خلا پیدا کریں گے، لوگوں کو آپ اندھیرے میں رکھیں گے اور اندر خانے آپ یہ کام کرتے رہیں گے، تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ بڑی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو ارد گرد غیر یقینی کی کیفیت ہے اس کے اوپر قوم کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے، معلومات فراہم کرنی ہے۔ یہ جو سوال سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ مکمل طور پر قابو میں ہے، سوشل میڈیا پر پوچھے جا رہے ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اس وجہ سے جواب نہیں دینا کہ آپ سے کوئی جواب مانگ رہا ہے، اس وجہ سے جواب دینا ہے کہ اگر آپ یہ جواب نہیں دیں گے تو کل کو بننے والا بحران تمام ملک کے گلے میں پڑے گا اور کوئی شخص بھی سیدھے انداز سے اس کا تجزیہ نہیں کر پائے گا، ہر طرف بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی۔ تو بھانت بھانت کی بولیوں کو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ ان کا باقاعدہ جواب دیں، ان کے باقاعدہ وضاحتیں دیں۔ قوم کو اعتماد میں لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال کے اندر ایک سپیچ کر دیں یا ہر بڑے موقع کے اوپر جا کر آپ ٹویٹ کر دیں۔ قوم کو اعتماد میں لینا ہے اپنے پالیسی کی وضاحت کے ذریعے۔ جب تک یہ وضاحت اویلیبل نہیں ہوگی ہر طرف اسپیکولیشن ہوتی رہے گی اور لوگ یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ جی آپ نے افغانستان سے دہشت گردی اس کو تو ختم ہو جانا تھا، یہ ہمارے جوان ہمارے بچے جو ہیں کیوں شہید ہو رہے ہیں، کون لوگ مار رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو پھر کس نے کہا تھا یہ بات کرنے کو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے وہ سیکیور ہو گئی ہے۔ ایسی سیکیورٹی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید اس قسم کی سیکیورٹی کا کیا ہم انتظار کریں یا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سیکیورٹی کے اندر تو ہماری سرحد کے اوپر حملے جاری ہیں۔